شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے علم میں ہے کہ یک لخت 2 پریس کانفرنسز ہوئیں اور ان پریس کانفرنسز نے معاملات کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا. ہماری نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا گیا ہے. اب پریس کانفرنس جو آج ہوئی اس کی ایک تھریڈ جو بڑی پرومیننٹ تھی وہ یہ تھی کہ ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہے گا. تو ہم ہمیشہ سے یہی ہماری خواہش رہی ہے اور سب کی خواہش رہی ہے کہ آئین کے تحت ہر ادارے کا ایک رول ہے, اس کا تعین ہے, اور اگر ہر ادارہ اپنے متعین رول کے اندر اپنا کام کرے تو آسانی رہے گی اور مشکلات پیدا نہیں ہوں گی. اور اگر ایسا کیا جاتا تو پاکستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی. کل ایک پریس کانفرنس آپ کے سامنے آئی جس میں ہمارے ایک ساتھی جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو اور شو کاز نوٹس کا ان سے طلب کیا گیا جواب. انہوں نے ایک جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کی بڑی واضح پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ پرامن ہوئے ہیں. اگر آپ 2014 کا لانگ مارچ دیکھیں تو 126 دن کا دھرنا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک شیشہ نہیں ٹوٹا, کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچا, آپ کے سامنے ہے. اور جتنے ہمارے جلسے ہوتے رہے ہیں پرامن رہے ہیں. 25 مئی کا جو ہمارا قافلہ تھا اس پر تو اس وقت کی حکومت نے تشدد کیا, ہم تو پرامن تھے اور ہم نے تو اپنا پوری طرح دفاع بھی نہیں کر سکے. اور جس طرح گرفتاریاں ہوئیں, لوگوں کو زد و کوب کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, قانون کے دائرے کے اندر ہوگا اور آئین کے تقاضوں کا ہم احترام کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی وہ صرف لوگوں میں ایک خوف پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی کہ جیسے اطلاعات جمع ہونی شروع ہوئیں کہ لوگوں کا ایک انتھوزیازم ہے. ہر قسم اطلاعات آ رہی تھیں کہ لوگ لانگ مارچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ, کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں. ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے. تو انہیں بھٹکانے کے لیے, ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں, یہ ایک مذموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی. اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے, پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان, اور پوری لائیو کوریج دی گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے. تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی. میں پھر ایک مرتبہ پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا, اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں. وہ پرامن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی آزادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے, ایک کاوش ہے. اور بالکل مت گھبرائیے. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا. تو ہم تو سیاسی عدم استحکام
کے خواہاں نہیں ہیں۔ اگر آپ پچھلے 6 ماہ کا جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استحکام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی، اور اس کا ہماری سیاست پر، اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے، لیکن عدم استحکام ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استحکام آ چکا ہے، ملک میں اس وقت عدم استحکام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے، ہم اس کا ایک آئینی، ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں، اور وہ ہے انتخابات۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے، جو انسرٹنٹی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیہ ہے۔ ہرگز نہیں، سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں، ایک حقیقت تھی، ایک حقیقت ہے۔ ذکر کیا گیا کہ کامرہ میں اس کا تذکرہ ہوا، تو کامرہ کی جو نشست تھی اس میں بھی موجود تھا، اسد عمر صاحب تشریف فرما ہیں، ہم دونوں موجود تھے، عمران خان صاحب موجود تھے، اور اہم شخصیات موجود تھیں۔ اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیمارش ہونا چاہیے، ڈیمارش ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، ایک نہیں، ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے۔ اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈی مارش کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے؟ اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو، ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی، ہرگز نہیں۔ سفیر نے دیانتداری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی، منٹڈ ہے، اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے، اور وہ اس کا خلاصہ ہے اس گفتگو کا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کیا کہہ رہا ہے؟ سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے۔ اس میں دھمکی تھی، اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی، ان ایکسیپٹیبل تھی، اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیمارش کی انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی، ہم نے نہیں، ایک سیزن ڈپلومیٹ نے اس کا تذکرہ کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لایا گیا، اور اتفاق رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیمارش کیا جائے۔ تو اگر سائفر کے جو کہا کہ ہم نے ایک بیانیہ گھڑا، حقیقت کے برعکس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کوئی ایسا بیانیہ نہ گھڑیں گے، نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو، کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو، یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی۔ اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے، ہم نے ان کا دفاع کیا ہے، ہر موڑ پر کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، ملک مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم کسی ادارے کے در پہ ہیں یا اس کی ساکھ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ حقیقت کے برعکس ہے۔ عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں
کہ دنیا کے تجربات کا ان نے حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے استحکام کے لیے ضرورت ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے، جو دہشت گردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے، ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے۔ جو یہ آپ کا جو ہوا، یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا، اس میں جو ہماری کوآرڈینیشن تھی، کوآپریشن تھی، اس میں جو ان کا کردار تھا، ہم نے تعریف کی۔ فلڈز کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اس کی تعریف کی ہے۔ کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے، ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی، اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی، تو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی۔ پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا، میٹنگز کا کیا گیا کہ میٹنگز ہوتی ہیں۔ میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ہوئی، آبجیکٹو کیا تھا؟ کوئی ہماری غیرانی فرمائش، کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برعکس ہو یا آئین کے برعکس ہو؟ ہرگز نہیں۔ بارہا کہتے رہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا، اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات، فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز۔ ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہے کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ اینڈ اوور ٹو یو اسد عمر صاحب۔